پیغمبر اصلاۃ والسلام کی ترتیب کے مطابق کاروبار کے لیے دو بنیادی امور ہیں، امانت اور صداقت۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، میرے امت کو تاجر جو اپنی تجارت کو امانت اور صداقت کی بنیاد پہ چلائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء، شہداء اور صدیقین کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے۔ دنیا اور آخرت دو جہانوں کی برکتیں ہیں اگر میں اپنے معاملات کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق طے کروں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مغرب میں آج کفار نے میرے نبی کے طریقوں کو اپنی تجارت میں شامل کیا اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کے عروج پہ پہنچ گئے، لیکن آج مسلمان کی سوچ یہ ہے اگر میں ان اصولوں کو بنیاد پہ کام کروں گا تو میں تو کما ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جس ذات کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے طریقوں پہ ہمیں یقین پیدا کرنا ہوگا۔ میری عزت اور کامیابی ہے تو میرے نبی کے طریقوں میں۔ صحابہ کو یہی تو یقین حاصل تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام، الثقۃ فی الدین، میری اتباع کی برکت سے اللہ پورے دین پہ اس کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے گا۔ لیکن آج مسلمان سنت کو سنت سمجھ کے ترک کر دیتا ہے، کوئی واجب فرض واجب تو نہیں ہے، جبکہ اسی سنت کی برکت سے ہم فرض و واجب پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ بات بھی مسلم ہے، اگر آپ وظائف تسبیحات کی باڑ ہٹائیں گے تو آپ کے نوافل خطرے میں پڑ جائیں گے، نوافل کی باڑ ہٹائیں گے تو سنتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، سنتوں کو چھوڑو گے تو واجبات خطرے میں پڑ جائیں گی، اگر واجبات چھوڑ گئے تو فرائض چھوٹ جائیں گے، اور جب فرائض چھوٹ گئے پھر صرف فرائض نہیں چھوٹیں گے بلکہ میں حرام کا مرتکب ہوتا جاؤں گا۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام کی طریقے اور سنتوں کی اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دور میں اگر میں چاہتا ہوں یہ جذبہ میری زندگی میں آ جائے تو ہمیں نیک صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، برا ماحول چھوڑنا ہوگا، برا تعلق توڑنا ہوگا۔ جب تک نیک صحبت کو اختیار نہیں کروں گا یہ جذبہ میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اگر بات کریں تو میرے سے بڑھ کے کوئی عاشق نہیں ہے، لیکن عملی زندگی کو دیکھیں تو ہم الف با سے بھی واقف نہیں۔ تو سنت کی اتباع کے جذبے کے لیے نیک صحبت، نیک ماحول میں بیٹھنا، اگرچہ وہ براہ راست مقصود بھی نہ ہو، کسی اور کام کے لیے آ کے بیٹھ گیا۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، میں ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ یہ نیک ماحول و صحبت کے اثرات اور برکات ہیں۔ نیک صحبت کی مثال ایک پیوندکاری کے مانند ہے۔ آج کل زمیندار جس درخت کا پھل کھٹا ہو مارکیٹ میں اس کی قیمت نہیں لگتی، یہ میٹھے پھل کی پیوندکاری کر دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہی کھٹا پھل دینے والا درخت میٹھا پھل دیتا ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
اللہ والوں کے ساتھ جڑنا، نیک صحبت کو اختیار کرنا، یہ اس پیوند کاری کے مانند ہے کہ میرے اخلاق برے ہیں، اگر میں ایسے ماحول میں جڑ گیا میرے اخلاق خوبصورت بن جائیں گے، میرا قول میٹھا ہو جائے گا، اور میں معاشرے میں اتنا قیمتی بنوں گا کہ ہر طرف سے مجھے عزت ملے گی۔ اور اگر میں اپنے ہی طور پہ چلتا رہا تو آپ جانتے ہیں کہ بعض پودے وہ ہوتے ہیں جو مالی کے نگرانی میں نشو نما پاتے ہیں، مالی اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے اسے خوبصورت بنانے کے لیے، اور وہ اتنے خوبصورت بن جاتے ہیں کہ ہر کوئی اس کے قریب آنے کو اس کا جی چاہتا ہے، گھر میں اور گملے میں سجانے کو